مفتی سلمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی سلمان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیقہ کے متعلق عقیقہ کی فضیلت اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں پر اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، جس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے، اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرے کہ اللہ آپ نے جو بچہ مجھے نوازا ہے، میرے لیے اور میرے پورے خاندان کے لیے اللہ تو اس بچے کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے سے نوازا ہے تو اس بچے کے اوپر ہمارے اور آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کیا حق ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بعض اعمال تو وہ ہے جو بچے کے ولادت کے وقت کچھ اعمال ہیں، اور بعض اعمال تو وہ ہے جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بعد کیے جاتے ہیں، جن سے اکثر حضرات ناواقف ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جاننے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے دائیں کان پر اذان دی جائے اور بائیں کان پر اقامت کی کہی جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو نہلا دے، اور نہلانے کے بعد اس بچے کو کپڑا پہنا دے، اور کپڑا پہنا کر اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ مستحب اور مسنون ہے۔ کسی اللہ والے سے اور کسی بزرگ آدمی سے اذان کہلوائے، یا جو شریعت کے پابند ہو، جو شریعت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتا ہو، تو ایسے شخص سے اور بزرگ آدمی سے اذان کہلوائی جائے۔ اس کے دائیں کان پر اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اقامت کا کیا مطلب؟ جو نماز میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں، جو مؤذن تکبیر کہتا ہے، وہ اقامت ہے۔ تو بہرحال جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو نہلا کر کپڑا پہنا کر اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس بچے کا جو سب سے پہلا بول اور جو سب سے پہلی آواز سنے وہ اللہ کے نام سے سنے، اس کے کانوں پر اللہ کا نام پڑے، اور اس کی وجہ سے شیاطین کے اثرات اس بچے سے ختم ہو جاتے۔ لہذا جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان پر اذان دی جائے اور بائیں کان پر اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا چیز ہے اور عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟
اس کی تعریف ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ عقیقہ کہتے ہیں بچے کے پیدائش کے 60ویں روز یا 14ویں روز یا 21ویں روز یا ان دنوں میں اگر نہ ہو سکے تو عمر بھر میں جب بھی موقع میسر آئے اس بچے کی طرف سے 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا نام عقیقہ ہے، اور یہ عقیقہ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا، اور حدیث کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسنین پیدا ہوئے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا۔ تو پتہ چلا عقیقہ کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا ہم جب بھی عقیقہ کریں بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کی رعایت کریں۔ تو بہرحال عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو پھر کون سا دن عقیقہ کیا جائے؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو فرماتے ہیں کہ 7ویں دن کا لحاظ کرتے ہوئے 14ویں دن کرے۔ مثلا اگر آپ کا بچہ جمعہ کو پیدا ہوا تو آپ جمعرات کو عقیقہ کریں، یا اگر آپ کا بچہ جمعرات کو پیدا ہوا تو آپ بدھ کو عقیقہ کریں۔ یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص سے پیدائش کے 7ویں دن نہ کر پائے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ 14ویں دن کرے، یعنی پیدائش کے 7ویں دن کا لحاظ رکھے، اور اگر پیدائش کے 14ویں دن اگر کوئی نہ کر پائے تو 21ویں دن اس کا عقیقہ کرے۔ لیکن اگر پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن نہ کر پائے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عمر بھر میں جب بھی میسر آئے اس بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال مستحب اور بہتر جو طریقہ ہے وہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا ہے، اور پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اس بچے کے سر کے بال کو مونڈ کر اس سر کے بال کے برابر، وہ سر کے بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اس بال کو کسی جگہ دفن کر دیا جائے۔ اب بچے کی طرف سے ہم جو عقیقہ کریں گے کہ اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے کتنا حصہ ہونا چاہیے، لڑکی ہو تو اس کے لیے کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو لڑکے کے لیے اگر آپ بکرے میں عقیقہ کرنا چاہیں تو 2 بکرے دیں، یہ مستحب ہے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 بکرے میسر نہ ہو اور صرف 1 بکرا سے لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے ایسا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اگر بڑے جانور میں اس بچے کا آپ عقیقہ کریں گے تو بڑے جانور میں اگر وہ لڑکا ہے تو 2 حصے کریں گے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ کریں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے، اذان بھی دلوائی جائے، اقامت بھی کہلوائی جائے، تو ایک کام اور ہمیں کرنا ہے، تہنیک کرانی ہے۔ تہنیک عربی لفظ ہے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے 1-2 کھجور کسی بزرگ کے پاس دے اور وہ بزرگ کھجور کو چبائے، اور چبانے کے بعد اس بچے کو چٹا دے یا اس کے تالو یا پیشانی پر رگڑ دے۔ اس سے اس کو تہنیک کیا جاتا ہے، اس کو تہنیک کہا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے کو اوپر سے جو بلائیں رہتی وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر جو بلائیں وہ بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اور عقیقہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ کے پاس لے جائے اور 1 یا 2 کھجور ان کو دے دیا جائے، اور کھجور دینے کے بعد 1 یا 2 کھجور دے دی جائے اور کھجور کو چبائے، اور چبانے کے بعد اس بچے کے پیشانی یا اس کو تھوڑا سا چٹا دے،
اس سے تہنیک ہوتی ہے، اس کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی شکل اختیار نہ کر پائے تو فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اور چاروں قل شہد پر پڑھ کر دم کر کے اس بچے کو چٹا دیا جائے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم یہ عمل کریں۔ ہماری یہاں رسم و رواج بن گیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھٹے دن چھٹی کے نام سے ہم رسم و رواج کرتے اور اس کو چھٹی کا نام دیا جاتا ہے اور محلے والوں کو بلاتے اور کھلاتے۔ حالانکہ اگر ایک دن بعد چھٹی کے بجائے اگر 7ویں دن اس کو عقیقہ کا نام دیا جائے تو اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور معاشرے میں ایک جو مردہ سنت ہے اس سنت کو زندہ کرنے والے بھی ہم شمار ہوں۔ اس لیے ہمارے اگر یہاں بچہ پیدا ہو تو کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں اور وہ 7ویں دن کریں، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں۔ تو بہرحال عقیقہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے 2 نواسے کا عقیقہ بھی کیا۔ اب لکھا ہے کہ کس دن اس بچے کا نام رکھا جائے، تو اس سلسلے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ 7ویں دن اس بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ اور اس بچے کا کیا نام رکھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو، لہذا آپ اپنے بچے کا 7ویں دن نام بھی رکھیں۔ اب روایت میں لکھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ اس بچے کا ختنہ کب کرایا جائے، تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں بہتر اور مستحب طریقہ تو ہے کہ ولادت یعنی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ یا ختنہ کرایا جائے۔ لیکن اگر وہ بچہ برداشت نہ کر سکے تو پھر اس وقت ختنہ نہ کرائے، بلکہ جب بھی وہ برداشت کر لے اسی وقت ختنہ کرا لے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن ختنہ بھی کرایا جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ عقیقہ کریں اور عقیقہ کی فضیلت لوگوں کو بتائیں۔ بہرحال اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، عقیقہ کے جانور کا بھی وہی مسئلہ ہے جو قربانی کے جانور کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو جس طرح قربانی کے جانور اگر کوئی شخص قربانی میں بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے تو اس کا مکمل 2 سال عمر ہونا ضروری ہے عمر کا، تو اسی طرح عقیقے میں اگر بڑے جانور میں حصہ لے تو اس کا بھی مکمل 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بکرا یا بکری میں حصہ لے تو مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس طرح قربانی کے گوشت کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح عقیقے کے گوشت کو بھی 3 حصے میں تقسیم کریں، 1 حصہ اپنے لیے رکھے، 1 حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غربا کے لیے۔ اور عقیقہ کر کے ہم معاشرے کے اندر ایک سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیقہ جیسے سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اور بے پناہ رحمتیں آئیں گی۔ تو مجھے امید کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے چاہے ہمارے گھر پہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، ہم اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ ہے اور آپ کا جو پسندیدہ طریقہ ہے ان طریقوں کو اپنائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کامیابی اور اگر ترقی چاہتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے میں کامیابی ہے اور ترقی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں ترقی ہے۔ مجھے امید کامل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ میں سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ بس آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔